بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام اور عدالتوں کے اندر ایک گروپوں کے درمیان یا سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک محاذ آرائی کی اور ایک جنگ کی صورتحال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایسا نہ کر سکے اور پھر گورنر نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور ان کی ڈی نوٹیفیکیشن کے خلاف جو ہے وہ پھر چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہی فائلڈ اے پٹیشن بیفور دی لاہور ہائی کورٹ۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ ناظرین، میں آپ کو جو آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ دراصل آئین اور قانون میں جو چیزیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وہ انتہائی اور واضح ہیں۔ جہاں تک موجودہ جو رسہ کشی ہے اس کا سوال ہے، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ آئین کی دفعہ 130 سب کلاز 7 جو ہے وہ بہت صاف اور بڑے کلیئر انداز میں یہ بات کہتی ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ گورنر کی پلیئر تک جو ہے وہ اپنا آفس ہولڈ کریں گے، اور اگر گورنر جو ہے وہ مطمئن ہے اس بات سے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عوام کی ممبرز پروونشل اسمبلی کی جو اکثریت ہے اس کی اکثریت کا ووٹ جو ہے وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں، تو گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے۔ اب اس میں عدالت میں جانے کی بجائے، یا اگر معاملہ عدالت میں چلا بھی گیا ہے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی آئینی اور قانونی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہیں آئین اور قانون کے مطابق ممبران قومی اسمبلی سے، ممبران صوبائی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اختلاف صرف یہ ہے، اور جس چیز کو بہانہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی وقت جو دیا گیا تھا وہ 2 دن کا تھا اور وقت جو ہے وہ کم ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کی اطلاع کے لیے، کیونکہ جو اب شارٹ آرڈر آیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ ہم انہیں 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اور اگر یہ 7 دن کے اندر اندر اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وڈرا کر لیں گے۔ لیکن شاید وہاں پہ اس آفر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک غیر دانشمندانہ اور غیر سیاسی جو ہے وہ ایک موو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آئین اور قانون آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور جس کیس کا سہارا لیا گیا ہے وہ ہے منظور وٹو کیس۔ اب دیکھیے گا کہ منظور وٹو کیس میں جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیا گیا ہے وقت ہے، وہ 7 دن کا وقت نہیں ہے، بلکہ وہ دن جو ہے 10 دن کا وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اگر اب ڈفرنس کیا ہے، ڈفرنس 7 دن کا ہے اور 3 دن کا ہے، یعنی 10 دن کا ہے۔ یعنی جو آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے جو لیگل ٹیم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ کم ہے اور اسے 10 دن ہونا چاہیے، اور ان کی آفر جو ہے وہ 7 دن کی ہے۔ تو اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کون سی رکاوٹ ہے یا ایسی کون سی بات ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ اس بات سے روک رہی ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں بجائے کہ عدالتوں کا رخ کیا جائے اور عدالتوں کو متنازع بنایا جائے، کیونکہ سیاسی معاملات جو ہیں ان کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو غیر ضروری طور پر ان چیزوں میں ملوث نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عدالت کا کام جو ہے وہ عام آدمی کو انصاف دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ عدالتوں کو سیاسی معاملات میں جو ہے مداخلت کا موقع دیتے ہیں تو اس سے عدالتوں کی ساکھ بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو میری جو اپنے ناظرین سے آج مخاطب ہونے کا ایک اور یہ مقصد بھی تھا کہ ہمیں عام آدمی کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بات بڑی سیدھی اور سمپل ہے، اور ایشو صرف ایک ہے۔ اگر تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ووٹ جو ہے کانفیڈنس اپنا رکھتے ہیں ممبران کا تو ووٹ لے لیں، اگر نہیں رکھتے تو نہ۔ تو یہ تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کو اتنا زیادہ جو ہے نا پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ، اور پھر عدالتوں کو اس طرح سے ملوث کیا جانا، اور پھر عدالتوں میں اس طرح کی انڈرٹیکنگز دینا کہ جی لینا، یا اس طرح کی انڈرٹیکنگز دینا کہ ہم اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے بھی انحراف کے مترادف ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ اگر اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار دیتا ہے وزیر اعلیٰ کو تو وہ اختیار اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اگر آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تب تک وزیر اعلیٰ رہے گا جب تک کہ اسے اسمبلی کے ممبران کی اکثریت اعتماد حاصل رہے، تو اگر وہ اعتماد نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا۔ اس میں 2 اور 2 4 آئین کی پروویژنز بہت واضح ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جن معاشی اور جن
سیاسی عدم استحکام کا شکار. آپ دیکھیے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سفرر عام آدمی ہے. عام آدمی کی جو ہے معاشی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, ملک کی معیشت کا حال جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے, اور یہ سب باتیں ماننے کے باوجود بھی جو ہے ہمارے سیاستدان اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آپس کے جو انا ہے اور آپس کی سیاسی مفادات ہیں اور آپس کی رنجشیں جو ہیں اور آپس کے جو سیاسی اور طاقت کی رساکشی ہے اس میں ملوث ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے, اور پارلیمنٹیرینز کو اور سیاستدانوں کو اپنے مسائل پارلیمنٹ کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہر بات میں جو ہے وہ عدالت کا رخ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پرولونگ کر کے اپنے سیاسی مفادات کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے, اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بات باور کروانی چاہیے کہ یہ جو طرز عمل ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو سیاسی رساکشی اور راؤں کی جو جنگ ہے اس سے عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک جو ہے اس کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں. شکریہ.